اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے بابرکت ایام پرکیف لمحات جاری و ساری ہیں۔ یہ بابرکت ایام ہمیں اہل بیت اطہار کی عظیم قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ آج ہم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے فضائل، اس دن میں کیے جانے والے اعمال اور کچھ نوافل کے بارے میں سنیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی جلد 1 کے صفحہ 656 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن کون سا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یہ بہت عظمت والا دن ہے، یہ بڑی برکتوں والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شکرانے کے طور پر خود بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنی قوم کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور قریب ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محرم الحرام کے 10ویں کا خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھنا میرے آقا کی بھی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرو اور اس میں یہودیوں سے مخالفت کیا کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہودیوں سے مخالفت سے کیا مراد ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ صرف اور صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے ہیں، تم ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھا کرو، یعنی 9 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھا کرو، اے میرے صحابہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے رب پر بڑا ہی گمان ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھنا 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے روزے رکھنا افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل یہ افضل ہیں۔ اور دوسری جگہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے اس مبارک مہینے کی کہ اگر اس مبارک مہینے میں 1 دن کا بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اسے مہینے کے مکمل روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویسے تو یہ سارا کا سارا مہینہ ہی بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، لیکن یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ تاریخ اسلام میں کافی اہم ترین واقعات صرف اور صرف 10 محرم الحرام کے دن ہی رونما ہوئے۔ 10 محرم الحرام کا دن بڑی برکتوں والا ہے۔ 10 محرم الحرام کا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی 10 محرم الحرام کے دن توبہ قبول ہوئی، اسی 10 محرم الحرام کے دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی 10 محرم الحرام کے دن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عرش، کرسی
جنت اور یہاں تک کہ سورج چاند ستارے کو پیدا فرمایا۔ یہی 10 محرم الحرام کا وہ مبارک دن ہے کہ جس دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمایا، اور یہی وہ 10 محرم الحرام کا دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ سے نجات ملی۔ یہی وہ 10 محرم الحرام کا دن ہے کہ جس دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن غرق فرما دیا۔ اسی 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور اسی 10 محرم کے دن انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری۔ اسی 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا فرمایا گیا۔ اسی 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ اسی 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کا ضعف جو ہے وہ دور ہوا۔ اسی 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو گہرے کنویں سے نکالا گیا۔ اسی 10 محرم الحرام کے دن کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اور پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے یہ منسوخ کر دیا گیا۔ اور تاریخ اسلام میں 10 محرم الحرام کے دن ایک ایسا سانحہ واقع ہوا جس کو سنتے ہی بندے کا دل تڑپ اٹھتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، اور میری مراد امام ہمام، امام تشنہ کام، امام عرش مقام، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہزادگان امام علی اکبر، امام علی اصغر، اور آپ کے بھائی کی نشانی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے بھائی عباس اور اہل بیت اطہار کی چمکتی ہوئی کلیوں کو، اہل بیت اطہار کی ان مبارک کلیوں کو یزید پلید نے انتہائی بے دردی کے ساتھ 3 دن بھوک اور پیاس سے استغفر اللہ شہید کر دیا گیا۔ اور تاریخ اسلام میں یہ واقعہ ایسا تاریخ میں لکھا گیا کہ انشاءاللہ عز و جل تا قیامت اہل بیت اطہار کی یہ جو ہے یہ تاریخ دہراتی چلی جائے گی، اہل بیت اطہار کی اس قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔ اب آتے ہیں 10 محرم الحرام کے دن کون کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے بال بچوں کو کھانے پینے میں فراخی اور کشادگی کی، یعنی بہت اعلیٰ عمدہ کھانے اور بہت اعلیٰ پکوان پکا کر ان کو پیٹ بھر کر کھلایا، اس کی برکت اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے، اس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کو پیٹ بھر کر اعلیٰ کھانے کھلائے، سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت کا اللہ تعالیٰ نزول فرماتا رہے گا، پورا سال اس کے گھر میں برکت رہے گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 9ویں اور 10ویں ذوالحجہ شریف کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لہٰذا اس دن کا ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے بال بچوں کو پیٹ بھر کر اعلیٰ پکوان پکا کر کھلائے، پیٹ بھر کر کھلایا،
پورا سال اس کے گھر سے برکت اللہ تعالیٰ ختم نہیں فرماتا، پورا سال اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ کھچڑا بہتر ہے کہ پکا کر کھلایا جائے۔ اچھا کھچڑا کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں نا حلیم، اس کو کھچڑا کہتے ہیں۔ ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھوں گا کہ حلیم کہنا یہ جائز نہیں ہے، علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ حلیم یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور علماء کرام نے حلیم پکارنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کی جگہ کھچڑا کہہ لیا کرو، حلیم نہ کہا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آزمایا ہوا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بال بچوں کو پیٹ بھر کر 10 محرم الحرام کے دن اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھلاتا ہے تو یہ آزمایا ہوا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے گھر میں برکتیں عطا فرماتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت جو ہے وہ فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پورا سال جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہوں، تو اس کے لیے میں ایک آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن اگر کوئی شخص غسل کرے، اچھی طرح نہائے، یہ نہیں کہ صرف بدن پر پانی بہا لینا ہی نہانا نہیں کہتے، اچھی طرح مل مل کر پورے میل جسم سے اتارے، اچھی طرح مل مل کر نہائے، غسل کرے، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ برکت عطا فرماتا ہے، اس کا یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی 10 محرم الحرام کے دن غسل کرتا ہے، پورا سال اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ 10 محرم الحرام کا یہ وہ دن برکت والا دن ہے کہ جس دن آب زمزم شریف تمام پانیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم الحرام کے دن اس مد سرما اپنی آنکھوں میں لگایا، اس مد سرما اپنی آنکھوں میں لگایا، پھر اس کی کبھی آنکھیں نہیں دکھیں گی، کبھی اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ جو شخص 10 محرم الحرام کے دن اس مد سرما اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کے دن لوگوں کو پانی پلاتا ہے، شربت پلاتا ہے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت میں اس کا مقام عطا